بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا رستہ میرے نبی کی سنت۔ ہم نے پہلی ویڈیو بنائی کہ بچے ہم بات کیوں نہیں مانتے، تو جن لوگوں نے بھی سنا یا جن سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ کمی ہے، کچھ پوائنٹس اگر ایکسٹرا ڈالے جائیں، جو کہ آلریڈی میں فیملی کاؤنسلنگ میں بتا رہا ہوتا ہوں جو میرے کلائنٹس ہیں، کہتے ہیں وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھی ڈلیں، تو اس کی وجہ سے اس کو ہم نے پارٹ 2 بنایا آپ کہ کیسے بچے کو اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ ہماری بات ماننا شروع ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ بچے کے ساتھ قربت اختیار کریں کہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے کو اتنا زیادہ خوف دلا رہے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بچے کی اور ان کی قربت بالکل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر بچہ آپ کے قریب نہیں ہوگا تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے قربت کرنی ہے۔ قربت سے مراد کیا ہوگی؟ آپ نے ڈانٹنا کم سے کم کر دینا ہے۔ دیکھیں، بغیر ڈانٹے بغیر مارے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، بلکہ سمجھایا ہی بغیر مارے اور بغیر ڈانٹے جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بچے کو میکسیمم ٹائم دینا ہے، جاب کے علاوہ جو ٹائم ہو، مصروفیت کے علاوہ جو میکسیمم ٹائم آپ نے اپنے بچے کو دینا ہے، ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے۔ پھر کوالٹی ڈائلاگ، آپ نے کیا کہ بچے کے ساتھ اگر بچہ بات نہیں مانتا تو آپ آرام سے اچھی طبیعت کے ساتھ، اچھے موڈ کے ساتھ بچے کے پاس بیٹھیں اور بولیں کہ بیٹا آپ نے کیوں نہیں مانی بات، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، صحیح ہے آپ نے نہیں مانی، یقیناً آپ اس چیز کو بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ اس موقع پہ بات نہیں مانی امی ابو کی، لیکن آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ہم نا بیسیکلی جج کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے نا۔ اب اچھے موڈ کے ساتھ کریں گے تو بچے کے ذہن میں آئے گا، دیکھیں نا میرا بھی دل کر رہا تھا کہ اس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے، میرا بھی دل کر رہا تھا یہ نہیں کھانا چاہیے، مجھے پیزا کھانا ہے، مجھے برگر کھانا ہے، کوئی بھی چیز ہو، تو آپ نے اس پہ بھی غصے نہیں ہونا، آپ نے اس پہ پھر سوچنا ہے اچھا اگر بیٹا اس ٹائم پہ اگر ہم کھانے کی جگہ پیزا کھا لیں گے تو کیا ہوگا، اس میں یہ کیلوریز ہوں گی، ایسا ہوگا، یعنی کہ آپ کے پاس ایک پازیٹیو اسرٹیو دلیلیں ہونی چاہیے جو آپ بچے کو دے رہے ہوں۔ اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بچے کی ناجائز بھی تھوڑی سی مان لی جاتی ہے، ایسی ناجائز نہیں کہ جس سے کوئی نقصان ہو رہا ہو، جیسے فار ایگزامپل کبھی کبھار پیزا یا برگر دے دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ احساس سے کم طریقہ شکار ہو رہا ہو۔ تو میں نے کیا پوائنٹ بتایا؟ میں نے پوائنٹ بتایا سب سے پہلے تو آپ کو موڈ اچھا رکھنا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے جو ایسے چلا لی موڈ اور غصے والا جو ہے نا، اس کو ختم کریں۔ پازیٹیو، اچھے موڈ، اسرٹیو، اسمائلنگ فیس، صحیح ہوگی۔ دوسری چیز قربت کریں، ایسا نہ کریں کہ بچہ آپ سے ڈسٹنس ہونا شروع کر دے، آپ بچے کو قریب سے قریب سے کریں۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کم از کم دن میں 10 دفعہ بچے کو حق کریں، صحیح ہو کہ بچے کے ساتھ پیار کریں، انجوائے کریں بچے کے ساتھ۔ پھر کیا، کوالٹی ٹائم دیں بچے کو، کوالٹی ٹائم میں کوالٹی ڈائلاگ کریں، جو بھی وہ کہتا ہے اس کے اندر کی بھڑاس نکلنے دیں، اس کے اندر سے پھر کوئی پازیٹیوٹی نکالیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے بچہ کوئی اپنی بات بتانے لگتا ہے اور وہ ہمیں بری لگ رہی تھی، ہم اسے آدھے میں کاٹ دیتے ہیں، نہیں دیکھنا کارٹون، منع کیا تھا، ہر وقت کارٹون دیکھتے رہتے ہو، پورا دن تمہارا کارٹون دیکھنے میں نکل جاتا ہے۔ اب وہ بچہ پوری بات ہی نہیں کر سک رہا اور آئندہ کبھی کرے گا بھی نہیں۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، لڑکے لڑکیوں کو، جو آپ خود بال بچے دار ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں آج تک ہم نے اپنے امی ابو سے اپنے دل کی بات شیئر ہی نہیں کی، آج تک۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھار کی بات ہو رہا، آج تک۔ تو آپ خود سوچیں، ان کی تربیت میں ماں باپ کا رول ہی ختم ہو گیا۔ کبھی کوئی اچھا استاد مل گیا تو تربیت ہو گئی، اگر کوئی برا ملا تو برے راستے پر ہی چل پڑے۔ تو اینڈ پہ 3 پوائنٹ دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ پہلی چیز کہ آپ نے موڈ اچھا رکھنا ہے، غصے والا سخت طبیعت والے کو ختم کر دیں۔ دوسری چیز قربت لے کر آئیں، صحیح ہو گئے نا، جیسے میں نے کہا حق کرنا، اس کی خوشی میں خوش ہونا اور اس کی ٹینشن میں خود بھی ٹینشن لینی، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یار میرے ماں باپ جو ہیں وہ میرے ساتھ موڈ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تیسری چیز کوالٹی ڈائلاگ، یعنی کہ اس کو کوالٹی ٹائم دینا شروع کریں۔
چوتھی چیز اسی کے اندر اس کی رسپیکٹ کریں. ایسا نہیں ہے سب کے سامنے اسے ڈانٹ دینا، اگر وہ اس کے نمبر کم آ گئے ہیں تو اس کو مینٹلی ٹارچر کرنا، اس کے کسی خاندان کے دوسرے کی مثالیں دیکھنا، دیکھو وہ اتنے نمبر لے لیتا ہے یا لے لیتی ہے اور تم ہو کہ ایسا کرتے ہو. یہ ساری جو ہیں یہ رسپیکٹ خراب کرتی ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو آپ نے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. آپ یقین کیجئے گا، آپ یہ والے اسٹیپ اپنانا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پہلی ویڈیو اور اس ویڈیو کو کمبائن اپ اسٹیپ لگائیں تو انشاءاللہ تیسری ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. لیکن پھر بھی اگر آپ بولیں گے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بتائیں گے آپ کو. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.